وقل جاء الحق وزهق الباطل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ایک بڑا اہم، اکثر بہن بھائی مجھے کافی میسیجز کر رہے ہیں کہ رومان بھائی ربیع الاول کے اندر کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں کہ ہم جس میں جادو جنات کا، ان چیزوں کا علاج آسان ہو جائے۔ دیکھیں، بیسیکلی جادو جنات کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے انسان کے اوپر، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جیسے عام بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسے کسی کو شوگر کا ہو جانا یا بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، زیادہ تر بیماریاں میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھیں جناتی ہوتی ہیں، جنات کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ جس طرح اس کی بیماری کا ٹریٹمنٹ میں وقت لگتا ہے، کوئی 2 ہفتے، کوئی 3 دن، کوئی 5 دن، کوئی 10 دن آپ کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے، ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے، پھر آپ ٹھیک ہوتے ہو۔ اسی طرح جو روحانی معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ جادو کے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے۔ بعض اوقات کوئی مریض 2-3 پڑھائیاں معالج سے کرواتا ہے، علاج کرواتا ہے، خود پڑھتا ہے، 15 دن وظیفہ کرتا ہے، 21 دن کرتا ہے، تو وہ کچھ تھوڑا ہلکا عمل ہو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں۔ شفا اللہ نے دینی ہے، ایمان یقین آپ نے بنانا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ نے آپ کو شفا دینی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں آپ، کائنات کے اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت ہیں جن کو فالو کرنا ہے پوری دنیا کے جن و انس نے، جنہوں نے قیامت تک رہنا ہے۔ آخری نبی ہیں آپ کی ہم نے آپ کی ہی پیروی کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اکثر ہمارے معاشرے کے اندر خرافات بدعات جنم لیتی ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کیسے گزارا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر بھی یہ مہینہ آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس کو گزارنے کا؟ پہلا کام تو ہم نے اپنے ایمان کو اور ہم نے اپنے طریقہ کار کو، جو زندگی کا طریقہ ہے، اس کو سیدھا رکھنا ہے، صراط مستقیم پہ رکھنا ہے۔ جب تک ہمارا دین اسلام، اس کے اوپر چلنے کا طریقہ، ہماری ڈگر ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کو پہلے ٹھیک کریں گے، صراط مستقیم پہ آئیں گے، پھر آپ کے وظائف بھی آپ کو فائدہ دیں گے، پھر آپ کی ہر چیز، آپ کی دعا، ہر چیز آپ کی قبول ہوگی اور امیجیٹلی آپ کو فائدہ دے گی۔ اب صحابہ کی زندگیوں میں آیا، انہوں نے کیسے گزارا رمضان، اس کو ربیع الاول کو، اس کو ہم نے اسی طریقے سے گزارنا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے آپ نے۔ اب جو جادو جن کا پیشنٹ ہے، جادو جن کا مریض ہے، وہ کیا کرے، میں اس کو اس مہینے کی روٹین بتا دیتا ہوں۔ جتنے دن گزر گئے ہیں، چلو جو رہ گئے ہیں، ان کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کس طریقے سے آپ میرے بہن بھائی سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بندہ بے نمازی ہے، اللہ تعالیٰ یہ مت سمجھے کہ وہ کبھی بھی اس کے وظائف اس کو فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں اور دیکھیں کہیں میں کوئی حرام مال تو نہیں کھا رہا، میری رزق کے اندر کوئی حرام کا طریقہ کار تو نہیں ہے، حرام سورس آف انکم جو ہے میرا غلط تو نہیں ہے، انفیئر تو نہیں ہے، غیر شرعی تو نہیں ہے۔ اس کو پہلے دیکھ کے اس کی اصلاح کر لیں، اللہ سے سچے دل سے استغفار کریں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی بہن یاد رکھیں، صبح و شام آپ 313 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب جو بہن بھائی یہ نہیں پڑھ سکتے، آسان سا طریقہ، آپ 100 دفعہ درود ابراہیمی مکمل پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں، اس کی شارٹ فارم میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 313 دفعہ اس کو صبح پڑھ لیں، ہارڈلی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو۔ 313 دفعہ اس کو شام کو پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اخلاص فلق ناس 7 ٹائمز پڑھنا ہے صبح کو، 7 ٹائمز پڑھنا ہے شام کو۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی 7 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 7 دفعہ شام پڑھنی ہے۔ اب جو مریض ہیں، ایون دو کینسر کا بھی مریض ہے، کوئی مہلک بیماریاں بھی ہیں، وہ کیا کرے، سورہ رحمان اور سورہ تغابن، سورہ فاتحہ، اس کا وظیفہ ساتھ شروع کر دے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، یقین سے آپ کو کہتا ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں
اسی طرح 313 دفعہ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور یہ وظیفہ کریں آپ. اللہ تعالیٰ جتنی مرضی فیٹل بیماری ہے، جیسی بھی مہلک بیماری ہے، میرا اللہ اس کو جڑ سے انشاءاللہ ختم کر دے گا. الحمدللہ میرے پاس کئی پیشنٹ کینسر کے آئے، اللہ نے ان کو شفا دی، ٹھیک ہوئے. اور یہی سورہ رحمان، سورہ تغابن، کئی لوگوں کو میں نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ان تینوں چیزوں کا وظیفہ بتایا اور اللہ پاک نے ان کی بیماری جڑ سے ختم کر دی. تو یہ ساتھ کریں. جو بھی مہلک بیماریاں ہیں، کسی کو فالج ہے، کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس کے لیے اس وظیفے کو لازمی کریں. کوئی بندہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کی تعداد کم کر لے، 3 ٹائمز پڑھ لے ان کو اور 21 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. یا جو بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ کیا کرے، وہ اس کو آڈیو میں لگا کے سنیں، اس کو 7 دفعہ سنیں، 7 دفعہ سورہ تغابن، 7 دفعہ سورہ رحمان، 41 ٹائمز سورہ فاتحہ. آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو شفا دے گا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اصل جو چیز ہے، ہم نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. جو ان کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ہم نے اپنے شب و روز کو گزارنا ہے. جب ہمارے شب و روز نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزریں گے، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا وہاں سے، شیطان کا آپ کے اوپر کسی قسم کا وار نہیں چلے گا. تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر بہن بھائی تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.